نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افمن وعدناه وعدا حسنا، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہو، فَهُوَ لَاقِيهِ، پھر وہ اس کو ملنے والا ہو، پانے والا ہو، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دے رکھا ہو یا فائدہ دے رکھا ہو، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو۔ یہاں پر پھر دو آدمیوں کا، دو انسانوں کا تقابل پیش کیا گیا ہے یا مقابلہ کیا گیا ہے، کمپیریزن کیا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو آخرت کے بہتر انجام پہ نظر رکھتا ہو اور اس بہتر انجام کے لیے اپنی کوشش بھی کر رہا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کا مطمع نظر صرف دنیاوی مفادات اور ساز و سامان تک محدود ہو، اور آخرت میں اس کا ان نعمتوں کے بارے میں حساب لیا جانے والا ہو، سختی سے باز پرس کی جانے والی ہو۔ اب سوال یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جسے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو، ایسا شخص سب سے بہترین ہے، سب سے خوش قسمت ترین ہے، جسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ملی اور وفی الآخرت حسنہ بھی ملی، وقنا عذاب النار بھی ہو گیا۔ ایسا انسان ہے خوش قسمت ترین۔ دوسرا انسان وہ ہے جسے آخرت کی بھلائی تو نصیب ہو لیکن دنیا میں بہت مشکل گزارا کیا ہو، اس نے دنیا میں اس پر بڑا مشکل وقت گزرا، اس نے کھانے کو پورا نہ ملے، پہننے کو نہ ہو، اور دنیا میں بیماری، تکلیف، اذیت، پریشانی ہو۔ یہ شخص بھی اچھا ہے، یہ شخص بھی بد نصیب نہیں، بد قسمت نہیں، کیونکہ انسان کی قسمت اور نصیب محض دنیا کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اصل خوش قسمت وہ ہے کہ جس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ تو یہ شخص بھی ایک طرح سے خوش قسمت ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہے۔ انسانوں کی ایک تیسری قسم ہے، اور وہ کیا ہے کہ جن کی آخرت تو خراب ہو لیکن دنیا بہت اچھی ہو، ہر طرح کا عیش و آرام دنیا میں میسر ہو۔ دیکھنے والوں کو دنیا میں بظاہر یہ شخص بہت خوش قسمت نظر آتا ہے، کیا ہے اتنا خوش قسمت، اس کے پاس تو ہر وہ چیز ہے جس کی انسان تمنا کرے، لیکن حقیقت میں وہ بد نصیب ہے۔ صرف چھوٹی نگاہ رکھنے والے تنگ نظر لوگ اس کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف دنیا کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں، جیسے آگے آپ سورۃ الروم میں بھی پڑھیں گے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، ان کا سارا علم یہیں تک محدود ہے، اس کے آگے کیا ہوگا اس کی نہ انہیں خبر ہے، نہ فکر ہے، نہ احساس ہے۔ بظاہر دیکھنے والوں کو ایسا شخص خوش قسمت نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں بد قسمت ہے وہ، کہ جو دنیا میں اتنا کھو گیا کہ اپنی آخرت کو بھی بھلا بیٹھا۔ اور انسانوں کی ایک چوتھی قسم بھی ہے جو دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے، دنیا بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔
کیا آپ ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں گے کہ جو دنیا میں بظاہر مشکلات میں پریشانیوں میں نظر آتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، تو ان کی قسمت جاگ سکتی ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ کی بات سب سے پہلے قبول کرتے ہیں اگر ان تک بات پہنچ جائے۔ تمام پیغمبروں پر ابتدا میں ایمان لانے والے ایسے ہی لوگ تھے جو کمزور تھے، جو دنیاوی اعتبار سے بدحال تھے۔ ایسا نہیں کہ جن کی دنیا کی ظاہری حالت خراب ہو ان کی عقل بھی ماری ہوتی ہے۔ بعض اوقات حالات کی شدت اور سختی ان کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتی، لیکن اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ بہترین لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ محضرین کا لفظ جو ہے یہ احضار سے نکلا ہے۔ احضار حضر سے، حاضر ہونا جسے ہم بولتے ہیں نا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ قیامت کے دن سزا پائیں گے، اور یہ جو کہا گیا کہ وہ حاضر کیے جائیں گے تو اس میں ذلت کا پہلو بھی ہے کہ کس طرح ان کو پکڑ دھکڑ کر لایا جائے گا اور پھر انہیں مجرم بتایا جائے گا۔ تو خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ اہل ایمان جن سے اللہ تعالی اچھا وعدہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن وعدہ الہی کے مطابق نعمتوں سے بہرہ ہوں گے، اور کافر یا برے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہے ہیں کہ وہ برے کاموں سے باز آ جائیں ورنہ عذاب سے دوچار ہوں گے، فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہو اور پھر وہ اس کو پا لینے والا ہو قیامت کے دن، اور وہ شخص کہ جو برے کام کر رہا ہو اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہو، کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اچھا کام کرے اور پھر وہ اچھے نتیجے کو نہ پہنچے، دوسرا شخص برے کام کر کے اچھے نتیجے کو پہنچ جائے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے ہر شخص اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں سوچے کہ وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول ہے، کیا کر رہا ہے، اپنے اوقات کو کن کاموں میں لگا رہا ہے، اور کل اس کے سامنے کس قسم کا نتیجہ آنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا۔ کون کس کو پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکارے گا جو عبادت کرنے والے تھے، پکارنے والے تھے۔ کس کو؟ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار کر کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ، فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک؟ کون سے شریک؟ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تھے تم گمان رکھتے، یعنی جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد نمبر 1 شیاطین، جن کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیا، یا اس سے مراد بت، جن کو وہ خدا کا شریک بنائے ہوئے تھے، ان کے نام پر نظر نیاز دیتے، یا اس سے مراد انسان۔ کون انسان؟ نمبر 1 جن کے احکامات کی پیروی یا تابع داری میں اللہ کے حکم کی پیروی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، یعنی گمراہ کن لیڈرز۔ یا پھر اس سے مراد وہ تمام انسان ہیں جن کی خاطر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور وہ ایک طرح سے اللہ کے شریک بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم چھوڑ کر، اس کی یاد بھول کر، ان کی باتوں کو
ایسی ہی اہمیت دی جاتی ہے. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کی جاتی ہے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پہ بات چسپاں ہو چکی. اچھا، یہ جو بات چسپاں ہو چکی کون سی بات؟ عذاب کی بات. یعنی جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. کون لوگ؟ جاہل عوام، جن کو شیاطین نے گمراہ کیا. کیوں؟ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے. ہم نے ان کو بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے. یعنی ہم جو کچھ تھے وہی ہم نے ان کو بنا دیا، اور یہ خود شامت زدہ تھے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی، انہوں نے ہماری پیروی کر لی. یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ، ہم تو تھے ہی بہکے ہوئے، لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا. ہم نے ان پہ کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ جو ہمیں معلوم تھا، جو ہم سمجھتے تھے درست ہے، وہ ہم نے ان کو بتایا اور یہ بھی مان گئے. تبرأنا الیکا، بیزاری کی ہم نے تیرے سامنے، یعنی ان سے. ہم ان کے اعمال کی ذمہ داری سے تیرے حضور میں اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. ہم ان سے الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ یہ تو آپ پیچھے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں نا کہ پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جاتی ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دراصل یہ اپنی ہی خواہشات کے بندے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو. فدعوہم، تو وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے. یعنی اب پیروکاروں کو کہا جائے گا کہ بلاؤ مدد کے لیے اپنے لیڈرز کو یا بتوں کو یا جن کی تم بات مانتے تھے کہ آئیں اور تمہیں چھڑائیں. جیسے تم دنیا کی مشکلات میں ان کو پکارتے تھے، آج تم آخرت کی اس مشکل میں انہی کو پکارو، پھر دیکھو کہ کیا تمہاری مدد کو آتے ہیں. فدعوہم، تو وہ کیا کریں گے؟ پکاریں گے ان کو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو دنیا میں تھا. کیا نکلتا تھا؟ کہ دنیا میں بھی وہ ان کی کوئی بات سنتے نہیں تھے، یہ محض ان کی اپنی غلط فہمی تھی. فلم یستجیبوا لہم، ان بیچاروں کو تو نہ دنیا میں خبر تھی، نہ وہ کسی چیز پہ قادر تھے. قیامت کے دن بھی وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، کوئی فریاد رسی نہ کریں گے، کیونکہ یہ سب انسان کے دراصل اپنے خیالات ہوتے ہیں، محض اس کا اپنا گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے سوا بھلا اور کون ہو سکتا ہے جو کسی کی مدد کرے. لیکن ایسے لوگ ہمیشہ دھوکے کا شکار رہتے ہیں. برأ بالعذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور دیکھ کر انہیں یقین آ جائے گا کہ اب ہم اس میں جانے والے ہیں. لو انہم کانوا یہتدون، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. یعنی جو عذاب دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہی ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی. لیکن آج دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھانا بے حد مشکل ہے. جو لوگ ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اگر آج ان سے کہا جائے کہ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور نہ قیامت کے دن تمہاری کوئی مدد کریں گے، تو انہیں بات نہیں سمجھ آتی. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور مثالیں پھر کس قسم کی دیتے ہیں کہ دیکھیں کسی بڑے انسان تک جانا ہو تو بھی بیچ میں وسیلے واسطے یا کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کیوں نہیں، وہاں کیسے ہم ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہوں، تو اس سے بھی بڑی ہستی.
اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کو آتا ہے کیا ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو بندوں پہ قیاس نہ کریں. یعنی بہت سے لوگ جن کو سمجھایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ کہتے ہیں کیسے مانگ سکتے، اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں اور ہم تو بہت گناہگار ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنیں گے. یہ نیک بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ ان کی سنتے ہیں، اس لیے ان تک اپنی فریاد پہنچاؤ پھر وہ آگے پہنچائیں گے. اس وجہ سے وہ قبروں پہ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی تو دلیل ہی درست نہیں. انہوں نے یہ دلیل تو اپنے لیے گھڑ رکھی ہے لیکن یہ دلیل درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا محض خیال ہے. وہ اللہ کو بندوں پہ قیاس کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس پر بندوں والی مثالیں فٹ نہیں آتی، اس لیے یہ ان کی بھول ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا. کون سا دن ہے یہ؟ حشر کا دن. فَيَقُولُ، تو کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو؟ وہ لوگ جو تمہارے لیے پیغام لے کر آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، ان کو کیا جواب دیا؟ یعنی رسولوں نے جب تم کو ہدایت کی طرف بلایا تھا، حق کی طرف بلایا تھا، تو تم نے ان کی بات سنی، جواب دیا؟ اگر دیا تو کیا جواب دیا؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو یوم ہے نا، اس سے ایک تو قیامت کا دن مراد ہے. اور یاد رکھیے کہ قبر میں بھی جو سوال ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا. بعض میں اسی لیے اس یوم سے مراد قبر کا حساب کتاب بھی لیا ہے، کیونکہ قبر میں جو سوال انسان سے پوچھے جاتے ہیں اس میں سے پہلا سوال ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ شخص کون ہے جو تمہاری ہدایت لے کر آیا اور تم نے اس کو کیا جواب دیا. ماذا اجبتم المرسلین. ایسے سوالوں کے جواب مومن تو بالکل درست دیتا ہے، لیکن منافق کیا کہتا ہے؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں. اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اس دن بھی وہ کہے گا کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو نہیں جانتا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. فَعَمِيَتْ، عمیت کا لفظ جو ہے عین میم یہ سے ہے، امیون اندھے کو کہتے ہیں. مراد ہے یہاں نظروں سے اوجھل ہونا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو نظروں سے اوجھل ہو گئی ان پر خبریں، قصص و حکایات، یومئذ اس دن، یعنی آج جو کہانیاں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، جو کراماتی قصے انہوں نے بنا رکھے تھے، قیامت کے دن وہ سارے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے. کتنا زبردست نقشہ کھینچا ہوا ہے امتحان کے دن کا. بعض اوقات انسان پڑھ کے آتا ہے اور جب کوشچن پیپر سامنے آتا ہے تو فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ ہو جاتا ہے. اس سے بہتر مثال اس آیت کو سمجھانے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ماضی کے کسی امتحان میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا مجھے اچھا بھلا آتا تھا، اور جب میں پیپر کر رہی تھی تو بالکل بلینک ہو گئی. وہ جو بلینک ہونا ہوتا ہے نا، اچھا بعض اوقات بلینک کب ہوتا ہے انسان؟ جب خوف ہوتا ہے، جب انگزائٹی ہوتی، جب گھبراہٹ ہوتی، یعنی آتا ہوتا ہے. لیکن عمیت علیہم الانباء یومئذ، اب انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، نہیں کسی سے نہیں پوچھ سکتا. فہم لا یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، پوچھ بھی نہ سکیں گے. جیسے انویجیلیٹر آپ کو یا ٹیچر آپ کو پوچھنے نہیں دیتی، یعنی بعض اوقات آپ کسی دوسرے سے کہتے ہیں ذرا پہلا لفظ بتانا، کیونکہ پہلا اگر آ گیا تو اگلا سب آ جائے گا. یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہی، وہ تھوڑی سی اسٹیمولیشن چاہیے ہوتی. فہم لا یتساءلون، یہ جواب ہر ایک کو اپنا اپنا دینا ہے، کوئی کسی سے پوچھ کے نہیں دے سکے گا. تو انباء سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ قصے، وہ دلیلیں، وہ باتیں، وہ حکایتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تو میں تو یہ جواب دوں گی. آج بھی آپ دیکھیں نا، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں
تو اس کی کوئی نہ کوئی تعویل یا دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے آپ سے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں گی کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے میں نے بھی یہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بہت سے بہانے ہم سوچتے بھی ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں۔ بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ جب لوگ آخرت کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، نان سیریس رویہ اختیار کرتے ہیں، آخرت کی کوئی بات ہو تو ہنسی مذاق میں ٹال دیں گے، ہم تو یوں کہہ دیں گے اور ہم یوں کر لیں گے۔ یہ باتیں دنیا میں تو ہم کر لیتے ہیں۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جنت اور جہنم کے بارے میں اور بھی بہت سے بےہودہ قسم کے لطیفے ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں۔ یہ سب باتیں دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہیں کہ آپ کو بولنے کی آزادی ملی ہوئی ہے، آپ جیسا چاہیں بولیں، لیکن کل قیامت کے دن ایسی کوئی بات بولنا تو درکنار، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، ایسی باتیں بھی بھول چکی ہوں گی، دماغ میں کوئی چیز نہ رہے گی، ایسی کوئی سوچ بھی نہ ساتھ دے گی۔ بات یہ ہے کہ ہم جب کچھ کرنا نہیں چاہتے نا تو اپنی ہوشیاری سے طرح طرح کی تعویلیں اور بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں اور دوسروں کو اپنی چرب زبانی سے خاموش کرا دیتے ہیں کہ مت تم بولو، یہ ایسا ہوا تو میں ایسے کر لوں گا۔ جیسے ایک آیت اتری کہ جس میں جہنم کے اندر 19 داروغوں کا ذکر ہے، علیہا 19۔ تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی شخص جسے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، وہ کہنے لگا کہ تم سب 2 فرشتے سنبھال لینا، 17 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تو جب جہنم کے داروغوں سے ہم نبٹ لیں گے تو پھر ہم جو چاہیں کریں۔ تو یہ باتیں غیر سنجیدہ ذہن کرتا ہے جو اپنے آپ کو خود دھوکہ دیتا ہے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ وہاں تو حالت یہ ہوگی کہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی بھی توفیق نہ ہوگی، ایسی بدحواسی ہوگی، ایسی سراسیمگی ہوگی، ایسا خوف ہوگا، ایسی دہشت ہوگی کہ انسان سانس بھی نہ اونچا لے سکے گا۔ اللہ ہمسا کا لفظ آتا ہے، بولنا تو دور کی بات، صرف ہلکا ہلکا جیسے سانس لینے کا شور ہوتا ہے یا ہلکی ہلکی کوئی وسپرنگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی آواز اونچی ہو ہی نہیں سکے گی۔ اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ وہ دن ہے کتنا بڑا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی خوف کا موقع ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب بہت زیادہ خوف کی کوئی بات ہوتی، کوئی بہت دھماکہ ہو یا کچھ، تو ہم کچھ دیر کے لیے اپنا سانس بھی روک لیتے ہیں کہ کیا ہوا، ہماری زبان بند ہو جاتی ہے۔ اس دن کی تو دہشت ہی اتنی ہوگی کہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے گی۔ ہاں، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے کام کیے، فَعَسَىٰ، تو امید کی جاتی، پھر ہو سکتا ہے کیا، ان یکون من المفلحین، کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو، پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عسا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں ہوپ تو پائی جاتی ہے لیکن بالکل یقینی بات نہیں کہ ایک شخص نے توبہ کی اور پھر ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول نہ ہو، کوئی ایسا سبب ہو، کوئی ایسی رکاوٹ ہو، اور عمل صالح بظاہر کیا ہو لیکن حقیقی عمل نہ ہو۔ تو توبہ اور ایمان اور عمل صالح بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اختیار کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں۔ ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی انسانوں میں سے کسی انسان کو کسی خاص کام کے لیے منتخب کرتا ہے، یختار، اختیار کرتا ہے یعنی چن لیتا ہے. اور اس چننے میں اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ پیغمبری کے لیے چننا خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس خاص کام کے لیے یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، خاص اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے پہ کیوں نہیں نازل ہوا، طائف یا مکہ کے کسی سردار پہ کیوں نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا، ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ مختار کل ہے، اسی کو حق حاصل ہے کہ جسے چاہے منتخب کر لے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کو دوسروں کے مقابلے میں کسی خاص چیز کے لیے چن لیا جاتا ہے، جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص گاڈ گفٹڈ ہے، تو یہ جو گاڈ گفٹڈ ہونا ہے کیا یہ کسی حق کی بنا پر ہے کہ میرا کوئی رائٹ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص گفٹ ملتا؟ اب دیکھیں کہ جزا و سزا اور چیز ہوتی ہے لیکن انعام اور ہوتا ہے. مثلا آپ امتحان میں جو کچھ لکھتے ہیں اس پر آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں یا کاٹے جاتے ہیں، اس کو جزا یا سزا کہہ سکتے ہیں. لیکن بسا اوقات کچھ انعامات دیے جاتے ہیں، اس کی بھی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن یہ تو بندوں کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص عنایات، خاص صلاحیتیں، خاص قابلیتیں انسان کو ملتی ہیں وہ کسی خاص حق کی بنا پر نہیں ملتی، وہ اللہ کی اپنی تخلیق ہے، جس کو جو چاہے دے اور جس چیز سے چاہے نوازے. مثلا دنیا میں اگر کسی کو علم زیادہ ملا ہے یا حسن زیادہ ملا ہے یا مال زیادہ ملا ہے، کیا یہ اس لیے کہ وہ شخص ڈیزرو کرتا تھا؟ مثلا آپ میں سے اگر کسی کو حسن زیادہ ملا ہے تو آپ نے کوئی خاص کمال کیا تھا کہ آپ کو یہ انعام مل گیا اور دوسروں کو محروم کر دیا گیا؟ یا آپ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، کسی خاص امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آپ کا کوئی حق تھا کہ آپ ہی کو یہاں پیدا ہونا تھا اور وہ کسی کٹیا میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کا حق نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں پیدا ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ پیدا کرتا، یخلق وربک یخلق، وہ بناتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے. کسی کو لمبا بنائے، کسی کو چھوٹا بنائے، کسی کو موٹا بنائے، کسی کو کالا بنائے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو لڑکی بنائے، کسی کو لڑکا بنائے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو بہت ذہین بنائے، کسی کو انتہائی غبی بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.